بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپرچونٹیز ابراڈ میں سیکنڈری اسکول ٹیچرز کے لیے نیوزی لینڈ کے حوالے سے ایک اپڈیٹ آپ سے شیئر کرنی ہے. یعنی جو نیوزی لینڈ سیکنڈری اسکول ٹیچرز کے ریزیڈنس ویزا کے حوالے سے ایک جو نئی اپڈیٹ ہے، اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. اس ویڈیو میں آج جو یہ کنٹینٹس ہیں، سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن ٹو دیٹ اپڈیٹس اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایلیجیبلٹی آف دا کینڈیڈیٹس، کون اس ویزا کے لیے اہل ہو سکتا ہے. اور نمبر 3 پہ ویزا پروسیسنگ اور اس ویزا کی فی کیا ہوگی. نمبر 4 پہ ہاؤ ٹو فائنڈ جابس، ٹیچنگ جابز ان نیوزی لینڈ. اور نمبر 5 ایکریڈیٹڈ امپلائرس، اس کی ہم بات کریں گے تھوڑا سا آگے جا کے. پہلے ہوتا کیا ہے اور پھر کس طرح سے ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا امپلائر ایکریڈیٹڈ ہے یا نہیں. لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب معمول میں ایک ڈسکلیمر ایشو کر دوں کہ میں امیگریشن نیوزی لینڈ کا کوئی رجسٹرڈ کنسلٹنٹ نہیں ہوں. صرف اور صرف یہ انفارمیشن پرپزز کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں. اور جو انفارمیشن ہے وہ جو ڈفرینٹ میڈیا سورسز ہیں یا جو ایجوکیشن ویب سائٹ ہے نیوزی لینڈ کی اور امیگریشن نیوزی لینڈ کی ویب سائٹ پہ جو اپڈیٹس ہوتی ہیں امیگریشن کی، اس سے ہی میں انفارمیشن لیتا ہوں. سب سے پہلے سیکنڈری اسکول ٹیچرز کی وہ امیگریشن اپڈیٹ جس کی آج ہم نے بات کرنی ہے، یہ ہے کیا. مئی 2024 سے نیوزی لینڈ نے سیکنڈری اسکول ٹیچرز کو سکلز کی گرین لسٹ میں شامل کر دیا ہے. آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نیوزی لینڈ سے کسی ایسے امپلائر سے سیکنڈری ٹیچر کا جاب آفر لیٹر لے لیتے ہیں جو امیگریشن نیوزی لینڈ سے الحاق شدہ ہو، تو آپ ویزا اپلائی کرتے ہوئے اسٹریٹ ریزیڈنس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں نیوزی لینڈ کا. یعنی کہ آپ اسٹریٹ ٹو ریزیڈنس ویزا اسٹریم جو ہے نیوزی لینڈ کی، آپ اس میں ویزا اپلائی کرنے کے اہل ہیں. دوسری اہم چیز اور بڑا انسینٹیوائز کیا ہے انہوں نے اس ویزے کو، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا ہو جاتا ہے اور آپ جاب کرنے کے لیے نیوزی لینڈ جاتے ہیں، تو اس ضمن میں جو وہاں کی وزارت تعلیم ہے وہ آپ کو ایک ریلوکیشن گرانٹ دے گی جو کہ 10,000 نیوزی لینڈ ڈالر تک ہے. اب اس پہ کون اپلائی کر سکتا ہے، کون لوگ اس ویزا کے لیے اہل ہیں. کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس سیکنڈری ٹیچنگ کے لیے کسی نیوزی لینڈ کے ایکریڈیٹڈ امپلائر کا آفر لیٹر ہے، جاب آفر ہے، وہ اس ویزا کے لیے اہل ہیں. لیکن اس پہلی شرط سے بھی پہلے جو ایک لازمی چیز ہے، جو پری ریکویزٹ ہے نیوزی لینڈ میں پڑھانے کے لیے، وہ ہے وہاں کا ٹیچنگ لائسنس، جس کو ٹیچنگ سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے. اور وہ آپ نے حاصل کرنا ہے ٹیچنگ کونسل آف آؤٹیاروا نیوزی لینڈ سے. آؤٹیاروا نیوزی لینڈ کو ہی کہتے ہیں ماوری لینگویج میں. یہ جو نیوزی لینڈ ٹیچنگ کونسل کی ویب سائٹ ہے، اسے فالو کرتے ہوئے آپ اس لائسنس کی حاصل کرنے کا طریقہ اور اس پہ جو تفصیلی معلومات ہے وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا ہم یہاں پہ اس کو اس سلائڈ پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سو ٹیچنگ سرٹیفکیٹ یا ٹیچنگ لائسنس فرام دا ٹیچنگ کونسل آف آؤٹیاروا نیوزی لینڈ حاصل کرنے کے لیے، ویسے تو ایک بڑا ٹیکنیکل پروسیس ہے یہ، لیکن اس کے لیے 4 اہم چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے. اگر یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو باقی شاید آپ آہستہ آہستہ یا ایز اینڈ وین نیڈیڈ آپ ڈاکومنٹس پورے کر ہی لیں. تو سب سے پہلی چیز کہ آپ کے پاس نیوزی لینڈ میں ٹیچ کرنے کا ایک سیٹسفیکٹری ٹریننگ کا پروف ہونا چاہیے. اس کا مطلب اب اگر ہم پاکستان کی کانٹیکس میں بات کریں تو جس طرح سے بی ایڈ، بی ایس ایڈ، ایم اے ایجوکیشن وغیرہ کی جو ڈگریز ہیں یا کوئی ڈپلوما ہے ہمارے پاس ٹیچنگ کا، اگر اس طرح کا کوئی ڈپلوما ہے تو ہم نیوزی لینڈ میں ٹیچ کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیسائیڈ کرے گا ان دی اینڈ ٹیچنگ کونسل ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کا وہ جو ڈپلوما یا ڈگری ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باقی جو اکیڈیمک ریکارڈ ہے میٹرک کے بعد کا، یعنی ایف ایس سی یا ایف اے، بی اے، بی ایس سی، پوسٹ اے ڈی پی، ایم اے، ایم ایس سی وغیرہ، ایم فل، اس میں آپ کا جو ٹیچنگ ریکارڈ ہے، جو اکیڈیمک ریکارڈ ہے، آپ کی جو ٹرانسکرپٹس پہ آپ کی مارکس ہیں، مارک شیٹس ہیں جو آپ کی، اس سے بھی ایسیس کیا جاتا ہے آپ کو. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے وہ ہے انگلش کمپیٹنسی. اگر تو آپ کی ایجوکیشن
ان 7 انگلش اسپیکنگ کنٹریز سے ہے، یعنی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو کے، ریپبلک آف آئرلینڈ، کینیڈا، یو ایس اے اینڈ ساؤتھ افریقہ، پھر تو آپ کو کمپیٹنسی انگلش میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا پروو کرنے میں۔ لیکن اگر آپ کی ایجوکیشن، اسکولنگ یا یونیورسٹی ایجوکیشن اگر آؤٹ آف دیز 7 کنٹریز ہے، آؤٹ آف دیز نیٹو اسپیکنگ کنٹریز ہے، تو پھر آپ کو کوئی اور انگلش اسپیکنگ کا پروف دینا پڑے گا، اور اس میں ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے آئلٹس کی۔ اور اگر آپ آئلٹس کا پروف سبمٹ کرواتے ہیں ٹیچنگ کونسل آف آؤٹر اوارڈ نیوزی لینڈ کو، تو اس میں آپ کا سکور 7 ہونا چاہیے کم از کم، with no less than 7 band in any of the 4 modules، یعنی لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ، چاروں جو آئلٹس کے اکیڈیمک آئلٹس کے جو ماڈیولز ہیں ان سب میں 7 بینڈ ہونا چاہیے آپ کا۔ اس کے بعد جو تیسری اہم چیز ہے وہ ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ فرام پولیس۔ جو لوکل تھانہ ہوتا ہے یا جو آپ کی ڈسٹرکٹ پولیس کا جو آفس ہے، اس سے آپ نے ایک پولیس کلیئرنس بھی لینی ہے جو کہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے ٹیچنگ کونسل کو۔ اور چوتھی چیز، آپ نے آئیڈینٹی کا ایک فارم فل کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو یوزلی جو آئیڈینٹی کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ پاسپورٹ ہے، تو پاسپورٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں، جب آپ کے پاس لائسنس بن گیا اور اس لائسنس کی بیس پہ آپ نے جاب اپلائی کی اور جاب آفر لیٹر آپ کے پاس آ گیا، تو پھر آپ ویزا اپلائی کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ یہ جابس کس طرح فائنڈ کرتے ہیں اس کی ہم بات کریں گے نیکسٹ کچھ سلائڈس میں۔ تو جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ کا ایک ویلڈ پاسپورٹ آپ کے پاس موجود ہے، تو یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو سبمٹ یور اپلیکیشن۔ اس کی جو اس وقت کی جو فیس ہے وہ 4290 نیوزی لینڈ ڈالرز ہے۔ آپ دیکھ لیں، نیوزی لینڈ اتنی آسانی سے اور اتنی سستی میں اپنی جو ریزیڈنسی ہے وہ نہیں بیچتا۔ امیگریشن نیوزی لینڈ کی جو ویزا پروسیسنگ فی ہے وہ 4290 نیوزی لینڈ ڈالرز ہے، 4290 نیوزی لینڈ ڈالرز۔ یہ ریزیڈنس ویزا کی فی ہوتی ہے، اور چونکہ اب اسٹریٹ ٹو ریزیڈنس ویزا میں ٹیچنگ کو بھی انہوں نے ڈال دیا ہے، تو اتنی ہی آپ نے بھی ریزیڈنس ویزا کے ہی ایکویولنٹ فیس آپ نے سبمٹ کروانی ہے اس ویزا پہ۔ ویزا سبمیشن جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے ہو سکتی ہے۔ ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈ، یونین پے کی جو بینکنگ کارڈز ہیں یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور پروسیسنگ ٹائم فار دا ویزا، جو نیوزی لینڈ کی امیگریشن نیوزی لینڈ کی ویب سائٹ پہ جو ٹائم بتایا گیا ہے، 80 سے 85% کیسز 3 ماہ میں پروسیس کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے ان پہ۔ اگر انہیں مزید ٹائم بھی درکار ہوگا تو وہ ٹائم لے سکتے ہیں، لیکن عموماً 3 سے 4 ماہ میں آپ کا جو انیشل ڈیسیژن ہے اپلیکیشن پہ وہ آ جائے گا۔ اب آپ نے جابس فائنڈ کیسے کرنی ہے؟ نیوزی لینڈ کی جو جاب سرچ سسٹم ہے وہ بڑا کلیئر سا ہے، اس میں بڑی ٹرانسپیرنسی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے جاب اپلائی نہ کر سکیں۔ یہ 4 جو جاب پورٹلز ہیں یہ یوز کرتے ہوئے آپ نیوزی لینڈ میں ٹیچنگ جاب سرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور جاب سرچ کر سکتے ہیں آپ۔ یہ جس طرح سے seek.co.nz میں نے پہلے نمبر پہ لکھا ہے، تو یہی جاب پورٹل سب سے با اعتبار اور سب سے اچھا جاب پورٹل مانا جاتا ہے نیوزی لینڈ کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی یہ جو TradeMe.co.nz اور Indeed، LinkedIn، یہ بھی اچھے جاب پورٹلز ہیں، ان پہ بھی بے شمار جابس ایڈورٹائز ہوتی ہیں۔ آپ ان جاب پورٹلز اور ان کے علاوہ بھی ہیں اور، لیکن سگنیفیکنٹ یہی 4 مانے جاتے ہیں، ان پہ آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ان جاب پورٹلز پہ جاب اپلائی کرتے ہوئے آپ نے جو ایمپلائر کے سامنے اپنی برانڈنگ کرنی ہے یا مارکیٹنگ کرنی ہے وہ سی وی یا ریزیومے اور کور لیٹر سے کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر سی وی مانگی جائے تو کبھی بھی ریزیومے سبمٹ نہ کریں، اور ریزیومے کی جگہ پہ سی وی سبمٹ نہ کریں، کیونکہ جو ڈاکومنٹ مانگا جائے گا اسی کو ہی آپ کی اپلیکیشن کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز کور لیٹر، تو اٹریکٹیو سی وی یا ریزیومے اور کور لیٹر پہ ٹھیک ٹھاک محنت کریں۔ یہ آپ کے دونوں ڈاکومنٹس آپ کی ایک طرح سے مارکیٹنگ ہے، یہ آپ کی ایک فیس ویلیو بڑھائیں گے امپلائر کے سامنے، تو یہ ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے۔
before submitting your application on these job portals. अब जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का जो रूल है इस वीज़ा पे एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए, वो ये है कि आपका एम्प्लॉयर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से इल्हाक शुदा होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, जब आप सीक पे या लिंक्डइन पे या कहीं भी किसी भी जॉब पोर्टल पे आप जॉब सर्च करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये देखें कि वो जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाह रहे हैं, क्या वो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से एक्रेडिटेड है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए आप इस वेबसाइट के थ्रू, ये जो वेबसाइट गिवन है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करके एक सर्च बार होगा, उसमें आपने उस बिज़नेस का नाम या उसका नंबर पुट करना है और सर्च पे क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे ये एम्प्लॉयर या वो स्कूल जहाँ पे आपने वो जॉब अप्लाई करनी है सेकेंडरी टीचिंग की, वो न्यूजीलैंड की इस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। तो बिफोर गोइंग थ्रू दी एप्लीकेशन प्रोसेस, उस पूरी हैसल से गुजरने से पहले लाजमी तौर पे ये चेक करें कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक्रेडिटेड है या नहीं। क्योंकि अगर आपने ये चेक नहीं किया और इनिशियली आपको एक्सेप्टेंस मिल गया और बाद में जाके आप INZ पे जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो पता चले कि आपका एम्प्लॉयर एक्रेडिटेड है ही नहीं, तो वहाँ पे खासी परेशानी होती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए फ़र्स्ट हैंड इस चीज़ को चेक कर लें कि आपका वो एम्प्लॉयर वही है जिसके पास आपको जॉब करनी है या नहीं। थैंक यू।